بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام بھی انسان ہی ہوتا ہے اور انسانیت کے تقاضے ہمیں اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آج کا ہمارا حدیث کے سبق کا موضوع غلاموں کے بارے میں ایک غلط وصیت کی درستگی جو کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے غلاموں کی آزادی کے حوالے سے 3395 حدیث کتاب میں اور تیسری ہے باب میں۔ حدیث کے الفاظ کچھ عربی میں اس طرح ہیں: وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اعتق 6 مملوکین له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، رواه مسلم ورواه النسائي عنه وذكر لقد هممت ألا أصلي عليه بدل وقال له قولا شديدا، وفي رواية أبي داود قال لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے یہ سماعت فرما لیا کہ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، تو تفصیلی حوالہ نوٹ کیجیے گا۔ صحیح مسلم کتاب القسامہ یعنی قسموں کا بیان، اور باب ہے مشترکہ غلام کو آزاد کرنے کا 12واں 1668ویں حدیث، جبکہ یہی حدیث سنن ابی داؤد میں 3960ویں ہے، سنن نسائی میں 1960ویں ہے۔ دوسرے لفظوں میں حدیث کی سند پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لہذا براہ راست حدیث کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے قریب اپنے 6 غلام آزاد کر دیے۔ اس آدمی کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور مال نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو بلایا اور انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی تو 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق سخت الفاظ بیان فرمائے۔ سنن نسائی میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں، اور سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے اگر میں اس کی تدفین سے پہلے موجود ہوتا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا۔ معزز خواتین حضرات، یاد رکھیے قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یہ آزمائش بہت بڑی ہے۔ اب یہ حدیث اپنے اندر معنی اور مفہوم کا ایک طویل سلسلہ لیے ہوئے ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر میں آپ کو چند ضروری امور سمجھانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وصیت شریعت اسلامیہ میں مشروع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص تب تک نہ سوئے جب تک کہ وصیت اس کے سرہانے لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے کل مال میں سے زیادہ تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک تیسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اگر انسان کے پاس غلام ہوں اور ان کی وصیت کر جائے تو ان کا بھی حکم دیگر وراثتی چیزوں کا ہوگا، غلاموں کا حکم کوئی الگ سے نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر غلاموں کا معاملہ آ جائے تو پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے گی، جس طرح کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لیکن ایک اگلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی غلط وصیت کرتا ہے تو اس بارے میں شریعت کا حکم بہت سخت ہے،
امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔